السلام علیکم سفیر بھائی، سوال تھا مختار سقفی کے متعلق. ان کے متعلق جو ناسبی الزامات لگاتے ہیں اور کیا عقیدہ ان کے بعد رکھنا چاہیے، ذرا تفصیل سے سمجھا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، آپ کا سوال مختار سقفی کے بارے میں. مختار سقفی کے بارے میں یہ جان لیں سب سے پہلے تو ابو عبیدہ سقفی کا بیٹا ہے. ابو عبیدہ سقفی صحابی رسول ہے اور جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں انہوں نے حصہ لیا اور بڑی جواں مردی کے ساتھ اور بڑی ہی بہادری کے ساتھ ہاتھیوں کے حملے کو ان کے چچا اور ان کے والد عبید اللہ ثقفی نے روکا اور بہت ہی جواں مرد انسان تھے. مختار سقفی جو ہے نا، اس کے گھر میں 2 صحابہ کرام کی بیٹیاں ان سے شادی اس کی ہوئی تھی اور مختار سقفی کی اپنی سگی بہن جو ہے نا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ تھی. تو مختار سقفی جو تھا وہ بڑا بہادر، زیرک اور بہت سمجھدار اور ذہین سیاستدان بھی تھا اور کوفہ میں اس کا بڑا اثر رسوخ تھا. عراق کے لوگ ان کے خاندان کو بڑا مانتے تھے. اب مختار سقفی جو ہے، یہ سب سے پہلے تو ہر وہ یزیدی اور معاویہی اور مروانی ان کے خلاف تھے. تو اس کو تو پہلے ہی جو ابن زیاد جب کوفہ میں آیا، جو کہ یزید کا گورنر تھا، انہوں نے اس کو بھی قید کر دیا کہ اسے بھی خطرہ تھا کہ یہ مختار سقفی ضرور جو ہے یزیدی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا. جس طرح حضرت سلیمان سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، حضرت مسیب بن ندوہ کے خلاف تھے، رفع بن شداد کے خلاف تھے. یہ سب صحابہ کرام ہیں. تو مختار سقفی سے بھی ان کو خطرہ تھا. تو جب مختار سقفی کو جو ہے نا اس کو ابن زیاد نے قید کروا دی، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو زوجہ تھی، جو مختار سقفی کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا کہ میرے بھائی کو چھڑواؤ یزید کی قید سے. تو انہوں نے پھر یزید کو خط لکھا، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی اور معاویہ کے ساتھ جنگ نہیں کی تھی یزید کے ابے کے ساتھ. تو پھر یزید کی آنکھوں کے تارا بھی عبداللہ ابن عمر تھا. تو عبداللہ ابن عمر کی یہ بات مانتے ہوئے یزید نے یہ پروانہ لکھ دیا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ مختار سقفی کو رہا کر دو. تو پھر یہ مختار سقفی وہاں سے رہا ہو کر کوفہ سے نکل گیا، کیونکہ اس کو کوفہ میں خطرہ تھا. تو پھر وہ ابن زبیر صحابی رسول حضرت زبیر کے بیٹے کے ساتھ مل کر باقاعدہ مکہ میں انہوں نے جنگ لڑی حسین بن نمیر کے خلاف، جو کہ مروان کی فوج آئی تھی خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری کرنے کے لیے. تو یہ مختار سقفی نے ابن زبیر اور ان کے حواریوں کے ساتھ مل کر جنگ بھی لڑی یزیدیوں اور مروانیوں کے خلاف. پھر یہ ان سے الگ ہو کر واپس عراق آ گئے. عراق آ کر مختار سقفی نے جو شہدائے کربلا تھے نا، ان کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے. یہ نعرہ لگا کر اس نے اپنا قیام کیا اور اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کیا. تو لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک اچھی خاصی فوج عراق میں ہوگی اور سارے عراقی اس کا ساتھ دینے لگ گئے. تو اس میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے، جس میں رفع بن شداد اور جو ہے نا عبداللہ ابن عمر اور بھی کافی صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جو اس کے ساتھ تھے. جب اس نے یہ قیام کیا تو اس قیام میں اس کو کامیابی ہوئی. لوگوں کے دل جو تھے وہ جل رہے تھے شہدائے کربلا کے قاتلین کے بارے میں. تو انہوں نے شہدائے کربلا کے قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا یہ مختار سقفی کا ساتھ دیا اور چن چن کر اس نے قتل کیا ان تمام قاتلین امام حسین کو، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے شمر کا. شمر کو بھی اس نے پکڑ کے قتل کیا. اس کے بعد سنان ابن انس کو قتل کیا، جو حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا. ہولی کو قتل کیا. حرملہ کو قتل کیا، جس نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا. اس طرح اس نے عمر ابن سعد کو قتل کیا، جس نے پہلا تیر چلایا تھا حضرت امام حسین کی طرف اور یہ کہا تھا لوگوں گواہ ہو جو کہ حسین پر پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. اس کو بھی اس نے، یہ اس کا بینوئی تھا. یہ عمر بن سعد جو تھا، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، وہ کربلا میں تیر چلانے والا امام حسین پر جو پہلا بندہ تھا جو لشکر لے کر آیا تھا اور اس نے باقاعدہ جو ہے اس جنگ کا آغاز کیا تھا. اس کو بھی، اپنے بہنوئی کو بھی اس نے قتل کیا. تو اس نے چن چن کر ایک ایک بندے کو قتل کیا. جو اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اس نے پورا تو کیا نا. اب ناسبی جو یزیدی اور معاویہی لوگ ہیں نا،
وہ اس سے خوش اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے شہدائے کربلا کا بدلہ لیا۔ اب انہوں نے یہ افواہیں اڑانی شروع کر دیں کہ جی یہ جو مختار ثقفی ہے نا، آپ اکثر ان سے جب ڈیبیٹ کریں گے نا، یہ کہیں گے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ بھائی اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، یہ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی باقاعدہ جو ہے نا اپنی جو فتح الباری میں لکھا ہے اور نیل الاوطار میں جو ہے نا باقاعدہ یہ لکھی گئی ہیں باتیں، اور سب سے بڑی بات یہ ابن حزم المحلہ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو مختار ثقفی تھا نا، اس نے پھر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی کی، اس نے چن چن کر ایک ایک بندے کو قتل کیا۔ اگر اس نے بالفرض نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو صحابہ کرام کبھی بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتے، وہ خود امامت کیا کروایا کرتا تھا اور صحابہ کرام اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب جو انسان نبوت کا دعویٰ کر دے، کیا کسی صحابی کی یہ غیرت گوارا کرے گی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس کی میت میں داخل ہو کر یزیدیوں کے ساتھ قتال کریں، اس کے قیام کو سپورٹ کریں، اس کو زکوٰۃ دیں؟ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر یہ بہت بڑی تان کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ مختار ثقفی کی وہ عمل دیکھیں کہ اس نے قاتلین حسین کو قتل کیا یا نہیں کیا۔ بس ہم کوئی مختار ثقفی کو کوئی صحابی نہیں مانتے، کوئی ہم اس کو پیغمبر نہیں مانتے، یا ہم اس سے کوئی دین نہیں لیتے، یا ہم اسے بہت بڑا فقیہ یا کوئی دین دینے والا یا احادیث مرتب کرنے والا نہیں مانتے، یا کوئی امام نہیں مانتے۔ ہم اس کو صرف اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے جو وعدہ کیا تھا نا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو چن چن کر اس نے قتل کیا۔ جب اس نے عمر بن سعد کو قتل کیا اپنے بہنوئی کو، تو اس کا بھانجا دربار میں ہی کھڑا تھا، اپنے باپ کی لاش دیکھ کر کہتا کہ اب مجھے بھی زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو اس نے کہا اس کو بھی قتل کرو، تو مجھے نخرے دکھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ قریشی تھا، رسول اللہ کے ماموں کا بیٹا تھا، اس کو تم نے قتل کیا۔ اس نے کہا کہ اگر پورے قریش کو بھی میں قتل کر دوں تو حسین ابن علی کے انگلی کے ایک پوٹے کے برابر بھی نہیں ہے، تو مجھے نخرے دکھاتے ہو؟ حسین ابن علی کی کوئی شان کو پہنچ سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے بینوئی عمر ابن سعد کو بھی قتل کیا، اپنے بھانجے کو بھی قتل کیا، شمر کو قتل کیا، خولی کو قتل کیا، حربلہ کو قتل کیا، سنان ابن انس کو قتل کیا۔ ان سب قاتلین نے امام حسین میں جو شامل تھے نا، انہوں نے چن چن کر اس نے قتل کیا اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے کر دیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسی شخصیت کی مخالفت کرنا اور ایسی شخصیت کو گالیاں دینا، ناسبین سے جب بھی ہمارا مکالمہ ہوتا ہے تو وہ حضرت مختار ثقفی کی عزت کرنے کے بجائے اسے گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ اہل تشیع میں سے بھی کچھ لوگ ہیں وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مختار ثقفی ابو بکر عمر کو خلیفہ راشد مانتا تھا، تو شیعہ ابو بکر عمر کو مانتے نہیں ہیں۔ پہلی مخالفت شیعہ ان سے یہ کرتے ہیں۔ دوسری مخالفت یہ کرتے ہیں کہ مختار ثقفی جو ہے وہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ، اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور شیعوں کے نزدیک تو امام منصوص من اللہ امام زین العابدین ہے۔ تو شیعہ تو اسے کس طرح اچھا سمجھیں گے کہ جب اس نے قیام کر کے اپنی حکومت بنا لی، تو شیعہ تو یہ چاہیں گے کہ جو ان کے وقت کے امام ہیں جو کہ منصوص من اللہ امام مانتے ہیں امام زین العابدین کو، تو شیعہ تو یہ خیال کریں گے نا کہ یہ حکومت ان کو دیتا، ان کو لا کر حکومت کی ان کے حوالے کرتا اور خود ان کا مقتدی بنتا۔ لیکن مختار نے تو ایسا نہیں کیا، اس نے تو حکومت خود کی کوفہ میں اور عراق پورے میں، بلکہ عراق سے ساتھ جو ملخہ علاقے تھے وہاں پر بھی مختار کی حکومت ہو گئی تھی۔ تو شیعہ اس لیے کچھ شیعہ اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن کچھ شیعہ جو کہ محبت کرتے ہیں اس سے، وہ اس لیے کہ اس نے امام حسین کے قاتلین کو قتل کیا، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے کیے۔ تو اس کی میں ایک مثال یہ دوں گا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر پر گئے، واپسی پر جب آپ مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو حضرت ابو طالب تو وفات پا چکے ہیں، جو مرئی سہارا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب مکے کا سردار ہے ابو سفیان، معاویہ کا باپ، یزید کا دادا، جو کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطرہ تھا کہ اب وہ میرا مرئی سہارا ابو طالب وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں اگر مکہ میں داخل ہوں گا تو سب سے بڑا میرا دشمن مکے کا قریش کا سردار ہے، وہ مجھ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ کوئی سردار قریش مجھے امان دے دے، اس کی امان کی وجہ سے مجھ پر کوئی حملہ نہ کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطعب بن عدی کو پیغام بھیجا، وہ قریش کا ایک سردار تھا۔ تو وہ جو سردار اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آیا، 2 بیٹے آگے 2 پیچھے، اور انہوں نے تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اور درمیان میں مطعب اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ زور زور سے آوازیں لگا رہا تھا کہ میں نے امان دے دی محمد ابن عبداللہ کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ایک وقت میں ایک مشرک کافر، جو کہ کافر ہی مرا، مطعب ابن عدی،
آپ کو امان دینے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اتنا احسان سمجھتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر گئے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد لڑی، احد میں 70 سردار جو قید ہوئے نا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج مطعب بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان 70 سرداروں کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیتا۔ یہ ایک وقت امان دینے پر ایک مشرک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے اچھے الفاظ ہیں۔ تو مختار تو مشرک بھی نہیں تھا، وہ تو مسلمان تھا اور صحابی کا بیٹا تھا۔ اس نے نہ صرف امان دی بلکہ ایک ایک شخص کو چن چن کر قتل کیا۔ اور جب مکہ میں ابن زبیر نے محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ میری بیعت کرو، لوگوں کو میرے ساتھ ملاؤ، انہوں نے انکار کیا، تو مکہ میں حرم کے اندر اس کو قید کر دیا محمد ابن حنفیہ کو۔ تو ادھر سے اس نے پھر ایک وفد بھیجا جنہوں نے جا کر عمرے کرتے ہوئے حضرت محمد ابن حنفیہ کو وہاں سے آزاد بھی کروایا تھا۔ تو کیا اہل بیت کے اوپر یہ اس نے جو محبت اور شفقت کی، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کوئی اجر نہیں دیں گے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے قاتلین کو چن چن کر اس نے قتل کیا۔ تو مختار ثقفی بالکل ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اس نے جو بھی کیا ہو۔ اب جب منذر بن زبیر نے حملہ کر کے اس کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور مختار ثقفی کے جو ساتھی تھے کچھ بک گئے، کچھ مر گئے، کچھ بھاگ گئے، تو مختار ثقفی نے پھر دروازہ کھولا قلعے کا، اور وہ اس نے غسل کیا اور کفن پہنا اور مردوں کو جو خوشبو لگاتے ہیں وہ لگا کر وہ باہر آیا۔ اس نے کہا منظر دیکھ، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ایک بھی شخص اس زمین پر زندہ ہے جو قاتلین حسین میں شامل تھا، اللہ تب تک مجھے موت نہ دینا۔ اس نے آواز لگا کر کہا آج کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ کربلا میں حسین کے مخالفین میں کھڑا تھا؟ کسی نے اب جو ہے نا اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا بس میرا مقصد پورا ہو گیا، آج اس دنیا میں کوئی ایسا شخص زندہ نہیں ہے جو حسین ابن علی کے مخالفین میں ان کے قتل میں شامل تھا۔ تو میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا، اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ پھر وہ جوان مردی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اب منظر بن زبیر نے جب اسے قتل کر کے کوفہ کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اب لوگوں کے دلوں میں تو یہ ہمدردی تھی نا کہ حضرت امام حسین کے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا مختار ثقفی۔ منظر بن زبیر نے جب اسے قتل کیا تو وہ تو لوگوں کی تان اور لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے اس نے اس کی بیویوں کو زبردستی مارا پیٹا اور کہا کہ تم یہ اعلان کرو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، وہ صحابی کی بیٹی تھی، اس نے کہا ہرگز اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا، ہم اس کے گھر میں رہتی تھیں، مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس پر اس نے اس کی بیویوں کو بھی قتل کر دیا منظر بن زبیر نے۔ پھر جب منظر بن زبیر آ کر تخت پر بیٹھا تو وہاں جو اس کا مندوب تھا ابو مفلس، اس نے کہا منظر ایک دن ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو حسین کا سر لایا گیا۔ پھر ہم نے وہ کچھ عرصہ دیکھا کہ مختار ثقفی اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو ابن زیاد کا سر لایا گیا۔ آج منظر تو اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور مختار کا سر بھی آ گیا۔ تو پھر وہ کانپ گیا یہ بات دیکھ کر۔ اس کے بعد بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، جا کے کس ناسبی جو آپ سے بات کریں تو ان کو بخاری شریف کا یہ ریفرنس دے دو، اصح کتاب بعد القرآن بخاری شریف ہے نا، تو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ جب ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، جب مختار بیٹھا ہوا تھا اسی تخت پر، تو ابن زیاد کا سر کاٹ گیا۔ وہی ابن زیاد جس کے سامنے حسین کا سر پیش کیا گیا تھا، تو وہ ابن زیاد غلیظ، وہ ابن زیاد ملعون حسین ابن علی کے سر، حسین ابن علی کے ہونٹوں پر چھڑیاں مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے۔ اتنی ہمارے امام حسین کے سر کی اس نے توہین کی اس غلیظ ابن زیاد نے۔ تو پھر اللہ نے یہ وقت دکھا دیا جب ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، اور بخاری میں موجود ہے کہ ایک مجمع پورا ہٹ گیا اور آوازیں لگانے شروع کی، آ گیا آ گیا۔ ایک سانپ آیا جو نتنوں سے اندر داخل ہوا ابن زیاد کے سر کے اندر، کچھ دیر بیٹھا اور 3 مرتبہ سانپ نے ایسا ہی کیا، نکلتا اور پھر نتنوں سے گھستا۔ تو یہ ابن زیاد کے نتنوں کے اندر غیبی طور پر ایک سانپ آ کر بیٹھتا رہا، اس کے سر کی توہین کرتا رہا، اور وہ سر مختار ثقفی کے پاؤں میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کربلا کا ام الفتنہ تھا۔ اس ملعون نے ہمارے آقا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر اس کی بے ادبی کی، اور اللہ تعالیٰ نے
ابن زبیر اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کا سر کٹوا کر مختار ثقفی کے قدموں میں رکھا. کیا یہ فضیلت اس کے لیے کم ہے کہ یہ لوگ آج مختار ثقفی کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں؟ یہ حال ہو گیا اس کا کہ اس نے حسین ابن علی کا بدلہ لیا، چن چن کر اس نے قاتلین حسین کو قتل کیا، اور آج یہ ملعون یزیدی کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا اور اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. ہمیں یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ مختار ثقفی کوئی بھی ہو. ہمارے سینوں کو اس نے ٹھنڈا کیا، ہماری آنکھیں جو خون آلود ہو چکی تھی حسین ابن علی کی شہادت سے، اس نے گن گن کر بدلے لیے. تو اللہ تعالیٰ، ہماری تو یہ دعا ہے کہ جس شخص نے بھی حسین ابن علی کے قاتلین کو قتل کرنے میں مختار ثقفی کی مدد کی، اور مختار ثقفی بھی ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں اعلیٰ مقام دے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے قاتلین کو قتل کیا، اور ہر اس غلیظ انسان کو جہنم رسید کرے جس نے پچھلی صفوں میں بھی رہتے ہوئے حسین کی مخالفت کی ہو. تو یہ مختار ثقفی کا میں نے آپ کو جو مختصر تعارف دے دیا. اب جو بھی آپ سے، جو اس میں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جب وہ اس کی تکفیر کریں تو کہیں کہ صحابہ کرام کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ کے اس کی زکوٰۃ اس کو دیں گے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو. یہ سب جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. تو لہٰذا مختار ثقفی کے ساتھ رفع بن شداد، مسیب بن ندوہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور نعمان بن بشیر جیسے صحابہ کرام موجود تھے. یہ بالکل یہ بدایہ بن نہایا میں پڑھ لیں، تاریخ الخلفاء میں پڑھ لیں، تاریخ عراق میں پڑھ لیں، تاریخ مدینہ میں پڑھ لیں، بہت سی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا ایسی کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ثقیف میں ایک مبیر اور ایک کذاب پیدا ہوگا، لیکن اس میں نام نہیں آئے. نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا نہیں لیا. تو مبیر تو حجاج ابن یوسف، اور کذاب مسیلمہ کذاب کو بھی کہا گیا، اور کچھ لوگوں نے مختار ثقفی کو بھی کہا. مختار ثقفی کو کہنے کا مطلب جو یزید سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ہی اس کو جو ہے نا کذاب کہتے ہیں. ادروائز مسلمان تو اس سے محبت کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کے آل کے قاتلین کو چن چن کر قتل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.